اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو ربوبیت کرتا ہے وہی تعریف کے لائق ہوتا ہے۔ انسانوں میں بھی وہی تعریف کے لائق ہیں جو انسانوں کو پروان چڑھاتے ہیں، یعنی ان کو کسی نچلے لیول سے اٹھا کر اوپر لیول پہ لے کے جاتے ہیں۔ اللہ انسانوں کو آپٹیمم لیول پر لے کر جاتا ہے، یعنی اس نے روحانیات کا بھی سارا انتظام کیا ہوا ہے، وہ رحمان بنتا ہے اور اس ذریعے سے اس نے قرآن حکیم کو نازل کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے رحمت للعالمین بنا کر، تاکہ تمام عالم انسانیت کو جو ہے وہ ان کے لیے نمونہ بنے اور اپنے آپٹیمم لیول کے اوپر ان کو لے جا سکے۔ تو اللہ نے پورا انتظام کیا ہے کہ انسان ناسوس سے ملکوت میں جائے، اخلاقیات کے عالم میں جائے، اور اخلاقیات کے عالم سے نکل کر روحانیات کے عالم میں جائے۔ یہ سارے انتظامات اللہ رب العالمین نے کیے ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم جو ہے وہ خود روح ہے۔ یہ روح جب انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، ان میں وہ اویئرنیس پیدا کرتی ہے، تو انسان روحانی بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ سلسلہ جو ہے وہ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ ختم نبوت سے پہلے وہ نبی کہلاتے تھے، ختم نبوت کے بعد خدائی تعلق والے ایسے انسان جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر اولیاء اللہ کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے جو ہے وہ انتظامات پورے کیے ہیں۔ رحمان بن کر اس نے قرآن کو نازل کیا، اور رحمان علم القرآن، قرآن کا علم دیا اس نے، اور اس کے بعد پھر رحیم بن کر وہ ربوبیت کرتا ہے۔ اعمال کے بدلوں کا نظام اس نے رکھا ہے، اچھے اعمال کے اوپر کئی گنا بدلے دیتا ہے۔ تو یہ انتظام، یہ نظم اللہ رب العالمین نے خود پیدا کیا ہے، تاکہ جو کچھ بھی رحمانی تقاضے سے دیا گیا ہے وہ ضائع نہ ہو، پراپر یوٹیلائزیشن ہو۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو حکمت دی تھی، وہ حکمت کے ذریعے سے انسانوں کو جو ہے وہ اللہ کے قریب لایا کرتے تھے۔ یہ حکمت آج بھی جو ہے وہ اللہ والوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ تو جو جتنا زیادہ خدا سے نزدیک ہوتا ہے اور جتنا زیادہ ایثار اور قربانی کی منزلوں سے گزرتا ہے، وہ اتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ معرفت پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت پیدا ہوتی ہے، پہچانت پیدا ہوتی ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ صحیح فیصلہ لینے کی صلاحیت حکمت کہلاتی ہے۔ یہ صحیح فیصلہ لینے کی صلاحیت انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ پھر اللہ جو ہے وہ مالک بنتا ہے جب بگاڑ پیدا ہو جائے، تو بگاڑ کو سدھارنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو مالک یوم الدین یعنی وہ خاص موقع کے اوپر جسے قیامت کا زمانہ کہا گیا ہے، ایسی قیامتیں انسانی زندگی کے اندر کئی بار رونما ہوتی ہیں۔ چھوٹے درجے کے اوپر چھوٹی چھوٹی قیامتیں انسان کے اوپر سے گزرتی ہیں، جب اللہ رب العالمین انسانوں کو ان کے اعمال کے بدلے دیتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر بھی انسان کو اعمال کے بدلے دیے جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی دونوں چیزوں کو قرآن حکیم جو ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اکثر لوگوں نے اس کو صرف مرنے کے بعد کے اوپر لے لیا ہے، لیکن یہ بات قرآنی اصول کے خلاف ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ اس دنیا کے اندر بھی انسانوں کو جو ہے وہ ان کے اعمال کے بدلے دیے جاتے ہیں،
اور پھر اوور آل پوری زندگی کا ایک کیلکولیشن جو ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر اس کے سامنے آئے گا. اچھے اعمال کے اچھی جزا دی جائے گی، برے اعمال کی بری جزا دی جائے گی، اور ان دونوں کو جو ہے وہ ایک ترازو کے پلڑے میں تولا جائے گا، اور اوور آل رزلٹ جو بھی آئے گا اس کے مطابق انسان کو جو ہے وہ جنت یا جہنم کا فیصلہ اس کے لیے صادر ہوگا. یہ رب العالمین نے جو ہے وہ اس کی وضاحت قرآن حکیم میں، احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کی ہے. تو قرآن حکیم کو جو ہے وہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں اسی مقصد کے لیے، تاکہ اللہ کی عبادت کو اختیار کریں. عبادت ہمارے اختیار کرنے کا نام ہے، یعنی اچھائی کی صفات کو اپنانا عبادت ہے. صبغۃ اللہ التی ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. تو عبادت ایک اللہ کا بندہ عبادت کیسے کرتا ہے؟ اللہ کا رنگ اپناتا ہے، اور وہ بہترین رنگ ہے، کیونکہ دو ہی رنگ ہیں جس کو انسان اپنا سکتا ہے، یا تو اللہ کا رنگ اپنائے گا یا پھر شیطان کا رنگ اپنائے گا. ایک اللہ والا، ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا رنگ اپناتا ہے. تو ہم رنگی اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ کی صفات کو وہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اچھی صفات کو اپنی زندگی میں پیدا کرتا ہے. لہ الاسماء الحسنی، ہر اچھی صفت اللہ کی صفت ہے. تو یہ صفات انسانوں کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان اپنی زندگی کا مقصد حاصل نہیں کرتا، بے چین رہتا ہے. بے چین، بے قرار ہونا وہ عذاب کی کیفیت ہے. تو وہ عذاب کی کیفیت انسان کے اوپر رہتی ہے، وہ مختلف عذاب کی کیفیتوں سے گزرتا رہتا ہے. تو دو ہی چوائس ہوتی ہے انسانوں کے پاس، یا تو اللہ کی صفات کو یعنی اچھی صفات کو اپنائے، اور یا پھر شیطانی صفات کو یعنی بری صفات کو اپنائے. چوائس البتہ اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. ہر وقت مالک نہیں بنتا، رحم کا جذبہ اس کے اوپر غالب رہتا ہے، اس لیے ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے. جب بگاڑ حد سے گزر جاتا ہے تو اس وقت پھر پکڑتا ہے. تو یہ انہی تین صفات کے اوپر جو ہے وہ ساری کائنات کی ربوبیت ہو رہی ہے. انسان کو کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، یعنی اللہ کی ہم رنگ اختیار کرے، اچھی صفات کو اپنائے، اور پھر استعانت کے لیے بھی کسی غیر کی طرف جو ہے وہ توجہ نہ کرے، شرک سے دور رہے. مدد جو ہے وہ صرف اللہ سے چاہے. یہ نہ سوچے کہ رشوت لوں گا تو ہی میرا گھر کا خرچ چلے گا. تو اس نے اللہ کو اپنا معبود تو نہیں مانا نا. پھر نیک صفات تو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکا. اس نے معبود کس کو مان لیا؟ اس پیسے کو اس نے اپنا معبود مان لیا، جس کے متعلق وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسہ اس کی زندگی کے مسائل کو جو ہے وہ حل کر دے گا. رشوت لیتا ہے. کسی انسان نے جھوٹ کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا ہے، اس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. سمجھتا ہے جھوٹ بولنے سے ہی میری بچت ہو سکتی ہے، جھوٹ بولنے سے ہی مال بک سکتا ہے. تجارت جو ہے وہ بزنس فلاپ ہو جائے گا اگر جھوٹ نہیں بولوں گا. تو دھوکہ نہیں دوں گا تو معاملہ جو ہے وہ بگڑ جائے گا. دھوکہ دینا ضروری ہے ورنہ مال بکے گا نہیں. یہ مختلف طرح کے ایلیوژنس ہوتے ہیں جو انسان کو، یہ ایکچولی دنیا جو ہے وہ ایک ایلیوژن کا ہی نام ہے. سبز باغ دکھاتا ہے. یہ دنیا کیا کرتی ہے؟ یہ سبز باغ دکھاتی ہے، بہت خوبصورت آراستہ اور پیراستہ ہو کر انسانوں کے سامنے آتی ہے. انسان لپک جاتا ہے اس کی طرف. ذرا سا لالچ دکھایا جائے تو لپک جاتا ہے، ذرا سا خوف ہو جائے تو لپک جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین انسانوں کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے. وہ اس لالچ سے، اس خوف سے
اور اس غم کی زندگی سے انسان کو جو ہے وہ آزادی دینا چاہتا ہے. اس کے لیے اس نے قرآن حکیم کو بھیجا، اس کے لیے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس قرآن حکیم کو نازل کیا جو آج ہمارے سامنے ہم روزانہ سے پڑھتے ہیں. مقصد اس کا بس یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں تاکہ عذاب نار سے جو ہے وہ بچ جائیں. وقنا عذاب النار، انسان جو ہے وہ دعا کرتا ہے، اللہ والا ایک مومن بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے جو ہے وہ بچا لے، کیونکہ وہ انسان کو جب گھیر لیتا ہے، اور وہ گھیرنا لازم ہے، وہ وقت آنا ہی ضروری ہے، کیونکہ اللہ مالک ہے، ایک خاص وقت میں اس کو پکڑے گا ضرور، بھلے رحم کے تقاضے کی وجہ سے ڈھیل کیوں نہ دی جا رہی ہو، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب پکڑے گا اس کو، اور اس وقت جو ہے اس کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. فَإِنَّ الْمَفَرَّ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، انسان بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن بھاگ نہیں پائے گا، کہیں پہ بھی فرار اس کو حاصل نہیں ہو سکے گا، صرف اللہ کے حضور میں ہی اس کو آنا ہوگا، یعنی اس عذاب سے جو ہے وہ اس کو دوچار ہونا ہی پڑے گا. کئی بار اللہ کے آنے کو جو ہے عذاب کے آنے کو اللہ کا آنا کہا گیا ہے. فسوف یاتی، کیا ہے، انتظار کرو پھر کہ اللہ جو ہے وہ آئے گا. جو انسان بدعمالیوں میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اس کو ڈراتا ہے، ایک وقت دیکھو آنے والا ہے جب اللہ آ جائے گا تمہارے سامنے، یعنی عذاب کی کیفیت جو ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گی، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا. تو یہ قرآن حکیم کو جو ہے وہ پڑھنے کا طریقہ ہمارا ہونا چاہیے. تو علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کسی آیت کی تلاوت کریں، 5 منٹ گفتگو کر کے ختم کریں گے. جی جی یہ سورہ فرقان ہے، 25ویں سورت. 25 جی سورہ فرقان، 7ویں آیت ہے اس کی. ورس نمبر 7. جی پڑھیے گا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا. جی یہ بات مختلف، یہ مضمون مختلف انداز سے قرآن حکیم میں بار بار جو ہے وہ آیا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ روزانہ ہماری زندگی کا میں اس کا واسطہ پڑتا ہے کہ جو بھی اللہ والا، جو بھی مومن بندہ اللہ پہ ایمان رکھ کے اور اس کو اپنا رب مان لیتا ہے، اور جو یہ مادی رب دوسرے بنے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، جو بڑے اقتدار والے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. وہ اپنے پیسے کے بلبوتے پہ، اپنے اقتدار کے بلبوتے پہ، اپنی طاقت کے بلبوتے پہ دوسرے انسانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں یا ان کو اپنی مرضی پر چلانا چاہتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کے طرف آنے والا انسان جو ہے
وہ کبھی بھی ان کے چنگل میں نہیں پھنستا. لیکن نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ فسق اور فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، انہی مادی خداؤں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. ان مادی خداؤں کو کی نفی کر کے لاحول پڑھنا ان کے اوپر اور اللہ کے گود میں آ کر بیٹھنا، یہ اس کا سبق جو ہے وہ قرآن حکیم دیتا ہے. تو جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو وہ اپنا آشیرواد، اپنا ہاتھ جو ہے اوپر سے ہٹا لیتے ہیں. معاشرے کے اکثر لوگ انہی کے چنگل میں پھنسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، سارے مادی مفادات ان سے وابستہ ہوتے ہیں. ان کا معبود جو ہے وہ ان کے وہ مادی خدا بنے ہوتے ہیں. اس صورت میں پھر ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ والے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، مومن بندوں کی مخالفت کرتے ہیں. یہ روزمرہ زندگی کا معاملہ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر بھی پیش آتا ہے. وہ اہمیت نہیں دیتے، مومن بندوں کو اہمیت نہیں دیتے. ایمان والے لوگ ان کے پاس جو ہے وہ تعریف کے قابل نہیں ہوتے. ان کے پاس ایمان والے لوگ ان کے پاس تعریف کے قابل نہیں ہوتے. وہ ان کو جو ہے وہ ہمیشہ کمتر درجے کے اندر دیکھتے ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ ان کو دھتکارتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان کی باتیں سنتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ باتیں اپنے کاؤنٹر آرگومنٹس جو دیتے ہیں. قرآن حکیم اس کا ذکر بار بار کرتا ہے تاکہ انسانوں کو جو ہے، جو اللہ کے کام کرنا چاہتے ہیں، جو مومن بندے رہنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو دل میں تو ہے وہ تقویت پیدا ہو کہ ایسا تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے، اور اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا. جب بھی اللہ کی بات کرو گے تو شیطانی لوگ جو ہیں وہ مخالف ہو جائیں گے. تو کیا کہتے ہیں اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم میں بار بار آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کیا؟ قالوا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے افسانے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں اس نے، اکتبہ اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں. فیتملی علیہ بکرۃ وصیلا، بس صبح شام جو ہے وہ یہی افسانے پڑھتا رہتا ہے، یہی باتیں بولتا رہتا ہے، حالانکہ اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا، مگر کہہ دیجیے اللہ نے اتارا ہے اسے، اور اللہ تمہارے زمین و آسمان کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. قالوا ما لهذا رسول، یہ وہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی رسول ہے، یہ تو عام سا آدمی ہے. ما لهذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کی اور دوسری ضرورت کے استعمال کی چیزیں بازاروں میں گھومتا ہے، یعنی وہ خود محتاج ہے. بظاہر دیکھا جائے تو مادی حیثیت سے وہ بھی محتاج ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا محتاج ہے. ایسا انسان جو ہے وہ رسول ہو سکتا ہے. لولا انزل الیہ ملکن، اس کے ساتھ جو ہے وہ معاشرے کے بڑے لوگ، فرشتے، ملک جو ہے وہ ساتھ کیوں نہیں ہوئے؟ اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ جو طاقتور لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ فیکون معه نذیرا، اگر وہ ساتھ ہو جاتے تو ہم بھی ڈر جاتے. تو ایسے لوگ تو ساتھ ہیں نہیں. او یلقی الیہ کنز، نہ اس کے پاس کوئی خزانہ ہے. ان تکون له جنت، نہ اس کے پاس کوئی باغ ہے. تو جو اس زمانے میں مٹیریل کی چیزیں ہوتی تھیں جس سے لوگ مالدار کہلاتے تھے، اس کا ذکر قرآن حکیم کر رہا ہے. یہ سب تو ہے نہیں ان کے پاس. یاکل منہا، کہ چلو اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ استعمال کرتا رہتا، کھاتے رہتا. تو اکلا جو ہے وہ صرف ایسے کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ ضرورت کی چیز تو ضرورت اپنی پوری کرتا رہتا. یاکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا،
یہ ظالم تھے، انہوں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے جس پر جادو کیا گیا. اتنے الزامات لگائے تھے وہ کم نہیں تھے. ایک اور الزام سے لگایا کہ لوگوں نے لگایا کہ یہ جو باتیں کرتا ہے نا، جو اللہ کی باتیں کرتا ہے، بڑی دور کی کوڑیاں لے کر آتا ہے، یہ سب سحر زدہ آدمی ہے. یعنی اس کا دماغ جو ہے وہ کسی نے اپنے قابو میں کر لیا ہے، اس لیے وہ ایسی سب باتیں کرتا ہے. مسحور کر دیا گیا ہے. انظر، خیال تو کیجئے، نظر تو کیجئے، کیف ضربوا لک الامثال، یہ لوگ کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں اللہ والے کے لیے. فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، مگر ایسا نہیں ہے، یہ خود ہی راہ سے جو ہے وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. اور فلا يستطيعون سبیلا، اور کبھی بھی یہ اللہ کے راستے کے اوپر یا سیدھے راستے کے اوپر کبھی نہیں آئیں گے. یہ مومن بندوں کو تقویت کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ ایسا تمہارے ساتھ بھی ہوگا، نبیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، اور ختم نبوت کے بعد جو اللہ والے لوگ تھے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. اور تم بھی جب اللہ کی بات انسانوں کے سامنے رکھو گے اور اللہ کی بات کے اوپر چلو گے، تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. یہ بات جو ہے وہ مومنوں کے لیے تقویت کا باعث ہوتی ہے. اس لیے قرآن حکیم کے اندر بار بار ریپیٹیشن جو ہے وہ اس کا آیا ہے. مختلف انداز سے، نئے نئے انداز سے قرآن حکیم نے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کیا کریں گے. کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا. تو مومن بندے جو ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ان سب چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، لعنت اور ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. ولا یخافون لومۃ لائم، خوف زدہ نہیں ہوتے اس بات سے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. تو یہاں پر اس کو ختم کرتے ہیں. تو اس پر کوئی سوال ہے تو ابھی ہم لے سکتے ہیں اس کو. چلیے جی، کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک رؤوف رحیم رب حلیم.